السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ ہمیں امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا الحمدللہ، اور اس کے بعد تمام مہینوں سے افضل رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جاوے گا۔ اس پر میں روشنی ڈالتے رہتا ہوں، جمعہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن کچھ ضروری اور اہم باتیں میں عرض کرنے والا ہوں شعبان المعظم کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا منصور صاحب مدرس مدرسہ عالیہ عربیہ کانکے پترا ٹولی بھی تشریف فرما ہیں۔ اب ان کے سامنے کیا بولوں، لیکن کچھ باتیں عرض کرنی ہے انہی کی اجازت سے، اور یہ اجازت دیے کہ نہیں آپ عوام کو جو ہے کچھ ضروری باتیں عرض کر دیجئے۔ بہرحال علماء، بڑے علماء کی دعائیں ہمیشہ لیتے رہنی چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے علماء ہیں، حفاظ ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کی عمر میں، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماوے۔ تو بہرحال شعبان المعظم کے بارے میں تو ابھی ہمارے سامنے جو بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولانا منصور صاحب، جو استاذ محترم بھی ہیں اور مدرسہ عالیہ عربیہ کانکے پترا ٹولی رانچی جھارکھنڈ کے بہت پرانے مدرس بھی ہیں، اور جتنے اساتذہ ہیں یہاں پہ پڑھانے والے، سب کے لیے میری دعا ہے، دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں، صحت میں، رزق میں برکت عطا فرماوے۔ تو میں شعبان المعظم کے مہینے کے بارے میں ذکر کر رہا تھا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں شعبان المعظم کے مہینے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس حال میں کہ میں روزے کی حالت پر رہوں۔ تو یہ حدیث کے اندر تذکرہ ہے۔ تو شعبان المعظم ہی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے رمضان کی، اور ابھی سے ذکر و اذکار میں نمازوں کے پابند بن جائیے۔ ویسے تو نماز پورے سال پڑھنی ہے، پورے سال نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن کم سے کم اگر ابھی تک آپ لاپرواہی کرتے تھے، مسجد نہیں جاتے تھے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے، تو اب شروع کر دیجیے، کیونکہ شعبان ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرما دیا کرتے تھے، صحابہ کرام بھی تیاری کیا کرتے تھے، اکابرین کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ بہرحال میں شب برأت کے متعلق جو خرافات ہیں، جو برائیاں ہیں، اس پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، شب برأت میں اختلافات تو بہت زیادہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ احادیث ہے اور کئی احادیث ہے، اگرچہ ضعیف ہے، لیکن ایک جگہ جمع ہو جاوے تو اس کو ہم انکار نہیں کر سکتے۔ بہرحال شب برأت کے دن یعنی نصف شعبان، اس دن کیا ہے، اس رات میں کیا کرتے ہیں کہ بہت سے خرافات ایسے کرتے ہیں جس کی شریعت میں، قرآن حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، جیسے کہ پٹاخہ چھوڑنا، یا اسی رات میں نوجوان لوگ جاگتے ہیں، ہنسی مذاق کرنا اور شکوہ شکایت غیبت وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ سخت منع ہے، بلکہ گناہ کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اس رات میں جیسے شادیوں کی طرح خوشیاں مناتے ہیں کہ طرح طرح کی چیزیں بن رہی ہو، وہ رات تو عبادت کرنے کی رات ہے۔ وہ رات کیا ہے، نصف شعبان، جس کو شب برأت ہم لوگ بولتے ہیں، تو وہ عبادت کرنے کی رات ہے۔ اس میں توبہ استغفار کثرت سے کرے، دعائیں مانگے، نفل نماز پڑھے، صلاۃ التسبیح کی نمازیں پڑھے، لیکن
یہ جو ہنسی مذاق کرنا اور رات کو جاگ رہے ہیں لیکن وہ جاگنا بیکار ہو جاوے تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے اس رات کیا کریں کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ تنہائی میں عبادت کیجئے اور ہنسی مذاق مت کیجئے۔ اسی طریقے سے عبادت گھر میں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے نوجوان قبرستان جاتے ہیں ہنستے ہوئے، حالانکہ بھائی قبرستان جانا ہے تو موت کو یاد کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی یہاں جانا ہے، چند لوگ آئیں گے اور یہاں دفن کر کے چلے جائیں گے۔ وہاں جانے کا، موت کو یاد کرنے کا، اور جتنے وہاں لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں کریں، ہے نا۔ تو یہ بہت سارے خرافات ہوتے ہیں جو کہ قرآن و احادیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہرحال اور بھی باتیں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، بہت ساری باتیں ہیں، یہ میں نے مختصر میں قیمتی باتیں جو معاشرے کے اندر برائیاں پھیل رہی اس پر میں نے روشنی ڈالا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے والا بناوے اور تمام لوگوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔